السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مستشار السلطان کہانی کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا مابقی کا ترجمہ ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحین سمعت الابنة حکایت والدها مع السلطان قالت له لا تقلق یا ابی۔ اور جس وقت لڑکی نے اس کے والد کی حکایت بادشاہ کے ساتھ، اس کے والد کی بادشاہ کے ذات جو حکایت پیش آئی اس کو سنا، قالت لہو، تو اس نے اس کو کہا، لا تقلق یا ابی، اے میرے ابا جان پریشان مت ہوجئے۔ قلق یقلق، قلقن کا معنی پریشان ہونا۔ اے میرے ابا جان پریشان مت ہو، سیتم الامر علی احسن حال، ان قریب معاملہ بحسن و خوبی پورا ہو جائے گا۔ علی احسن حال کا معنی اچھی حالت میں، بحسن و خوبی، اچھی طرح پورا ہو جائے گا۔ ان قریب معاملہ اچھی طرح یا بحسن و خوبی پورا ہو جائے گا۔ فی صباح الغد ان سالک السلطان عمن هو اغنى واجمل واکرم منه فقل له انه فی البلدة المجاورة۔ آئندہ کل کی صبح میں اگر بادشاہ آپ سے پوچھے اس شخص کے بارے میں جو زیادہ مالدار، خوبصورت اور اس سے سخی ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے انہو فی البلدۃ المجاورۃ، بلا شبہ وہ قریبی علاقے میں ہے۔ بلدتن کا معنی شہر، علاقہ، بلا شبہ وہ قریبی شہر میں ہے۔ استبشر الوزیر خیرا بالفکرۃ، وزیر اس آئیڈیا سے خوش ہو گیا، اس بھلی آئیڈیا سے، اچھی آئیڈیا سے وزیر خوش ہو گیا۔ وقال للسلطان فی الیوم التالی، اور بادشاہ سے اگلے دن کہا، انا عند وعدی لک یا سیدی، میرا وعدہ تیرے لیے، یعنی تمہارے ساتھ میں نے جو وعدہ کیا تھا، اے میرے آقا تیار ہوں۔ ویسے لفظی معنی تو یہ ہوگا، میں میرے وعدے کے ساتھ، میں میرے وعدے کے پاس ہوں تیرے لیے اے میرے آقا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق میں تیار ہوں۔ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُرَافِقَهُ إِلَى الْبَلْدَةِ الْمُجَاوِرَةِ، اور اس نے اس سے درخواست کی، یعنی بادشاہ سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ چلے قریبی شہر کی طرف۔ رافقہ یرافق مرافقتاً کا معنی ساتھ میں چلنا، مصاحبت اختیار کرنا، ساتھ چلنا۔ تنکر السلطان ووزیرہ فی ازیاء شعبیۃ بسیطۃ، بادشاہ اور اس کے وزیر نے معمولی عوامی لباس میں بھیس بدل دیا۔ تنکر یتنکر، تنکرن کا معنی اجنبی بن جانا، بھیس بدلنا، روپ بدلنا، نامانوس ہو جانا، یعنی معمولی عوامی لباس کے اندر وہ نکلے۔ بسیط ان کا معنی سادہ، معمولی، واضح اور صاف، اور شعبیت ان کا معنی عوامی، اور زیّن کا معنی لباس، بھیس۔ جیسے یہ جملہ بولتے ہیں، ذئب فی ذی شاۃ، یعنی بکری کے لباس میں بھیڑیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے اس کے جو آدمی ظاہری اعتبار سے خیرخواہی کا انداز اختیار کرتا ہو، لیکن پس پردہ وہ ہماری بدخواہی کو چاہتا ہو، یعنی ظاہر میں اوپر تو اچھا رہتا ہو لیکن اندر سے وہ دشمن ہو، تو یہ بھیڑیے، بکری کے لباس میں بھیڑیا اس طرح کہا جاتا ہے۔ زیّن اس کی جمع آتی ہے ازیاء، زیّاہ کا معنی لباس پہنانا، روپ دینا۔
فوصل الیہا بعد یوم، پس وہ دونوں پہنچے اس کی طرف یعنی شہر کی طرف 2 دن کے بعد. وفی سوقها شاہد جزارا یقطع اللحم بسکاکین من الذهب علی طاولۃ من الفضہ، اور اس کے بازار میں ان دونوں نے ایک کسائی کو دیکھا جو گوشت کو کاٹ رہا تھا سونے کی چھریوں سے چاندی کی میز پر، یعنی چاندی کی میز پر سونے کی چھریوں سے گوشت کاٹ رہا تھا. جزارن اس کا معنی ہوتا ہے کسائی، قصاب، گوشت کاٹنے یا فروخت کرنے والا. یہ جزر یجزر جزرن سے بنا ہے، نصر عنصر جس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو جزار یعنی کاٹنے والا یعنی قصاب. اور سکین کا معنی چھری، اس کی جمع ہے سکاکین. ذہب کا معنی سونا اور فضۃ کا معنی چاندی، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وَيَزِنُ اللَّحْمَ بِمِيزَانِ الذَّهَبِ، اور وہ گوشت کو تول رہا تھا سونے کے ترازو سے. میزان ترازو، وزن یزن سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے تولنے کا، وزن کرنے کا آلہ. وَيُعْطِي النَّاسَ دُونَ أَن يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنَ الدَّرَاهِمِ، اور وہ لوگوں کو دیتا ہے اس کے بغیر کہ ان سے کچھ بھی دراہم لے، یعنی مفت میں دے دیتا ہے، ان سے دراہم لیے بغیر لوگوں کو وہ دیتا ہے. درہم کی جمع دراہم، چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے، اور دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے جس کی جمع دنانیر. التفت الوزیر الی السلطان، وزیر بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا. فرآ علامات الدہشت والاستغراب بادیۃ علیہ، بس اس نے دہشت اور عجیب و غریب علامات اس کے اوپر ظاہر دیکھی. فرآ علامات الدہشت والاستغراب بادیۃ علیہ، بس اس نے دہشت یعنی دہشت کی اور عجیب و غریب سمجھنے کی علامات اس کے اوپر ظاہر دیکھی. یہ بادیتاً بدا یبدو بدون سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے ظاہر ہونا. بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا. جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ تو بیمار ہے. یبدو انکا مریضن، ظاہر ہوتا ہے مطلب ایسا لگتا ہے. یبدو انکا مریضن، ایسا لگتا ہے کہ تو بیمار ہے. جزارن قصائی، قصاب، اور میزان کا معنی ترازو. وعندئذ قال الوزیر للسلطان، اور اس وقت وزیر نے بادشاہ سے کہا الا تری غنى الجزار وجمالہ وکرمہ، کیا آپ نہیں دیکھتے قصاب کی تمول مالداری کو اور اس کے حسن کو اور اس کی سخاوت کو. فقال السلطان، تو بادشاہ نے کہا ما تقولہ صحیح، وہ جو جس کو تو کہتا ہے یہ صحیح ہے، یعنی جو کچھ تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. ولیکن علینا ان نجربہ، اور لیکن ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم اس کو آزما لیں. اذهب الیہ واسألہ شیئا من اللحم، تو اس کے پاس جا اور اس سے کچھ گوشت مانگ. شیئن کا معنی چیز بھی ہوتا ہے اور شیئن کا معنی کچھ بھی ہوتا ہے، اور اس سے کچھ گوشت مانگ. وعندما احضر الوزیر ما طلبہ السلطان امرہ بان یرجع الیہ ویبدل قطعۃ اللحم بقطعۃ اخری، اور جس وقت وزیر نے حاضر کیا اس چیز کو جس کا بادشاہ نے مطالبہ کیا یعنی گوشت، تو اس نے اس کو حکم کیا کہ وہ اس کے پاس لوٹے اور دوسرے ٹکڑے کے ذریعے گوشت کا ٹکڑا بدل دے، یعنی یہ گوشت لے جا کر دوسرا گوشت لے آئے، بدل دے. فامتثل الوزیر للامر، وزیر نے بجاوری کی حکم کی. امتثل للامر یعنی کسی حکم کا پالن کرنا، حکم کو بجا لانا، حکم کو پورا کرنا. فامتثل الوزیر للامر، وزیر نے حکم کی بجاوری کی یعنی اس حکم کو مان لیا.
وَكَانَ كُلَّمَا أَحْضَرَ قِطْعَةً طَلَبَ مِنْهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُغَيِّرَهَا، اور جب جب وہ ٹکڑا حاضر کرتا بادشاہ اس سے مطالبہ کرتا کہ وہ اس کو بدل دے، یعنی قصاب کے پاس جا کر اس کو بدل دی، یعنی بار بار وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر آتا تو بادشاہ بار بار کہتا تھا اس کو دوسرا لے آؤ۔ وَقَانَ الْجَزَّارُ يُلَبِّي طَلَبَهُمَا دُونَ تَذَمُّرٍ أَوْ شَكْوَىٰ، اور جزار یعنی قصاب ان کی طلب پر لبیک کہتا تھا، یعنی قبول کر لیتا تھا، دون تذمر او شکوہ، غصے ہوئے بغیر اور یا شکایت کیے بغیر۔ تذمر کا معنی غصے میں بھر جانا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ بری طرح پیش آنا اور دھمکی دینا، مطلب کہ شکایت اور بری طرح پیش آنے یا غصے ہوئے بغیر قصائی ان کی مانگ پر لبیک کہتا تھا، یعنی اس کو پورا کر دیتا تھا، یعنی گوشت کا ٹکڑا بدل دیتا تھا۔ قال السلطان للوزیر، بادشاہ نے وزیر سے کہا، اذهب الى الجزار وقل له نحن غریبان وليس لنا من يطبخ هذا اللحم۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا تو قصاب کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ہم دونوں پردیسی ہیں اور ہمارے لیے نہیں ہے وہ شخص جو اس گوشت کو پکا دے۔ طبخ یطبخ کا معنی پکانا، نصر انصر سے بھی آتا ہے اور طبخ یطبخ فتح یفتح سے بھی آتا ہے۔ ولیس لنا من یطبخ هذا اللحم، اور ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ شخص جو اس گوشت کو پکا دے۔ والمطلوب ان تأمر بطبخه فی بیتک، اور مقصود یہ ہے کہ تیرے گھر میں اس کو پکانے کا حکم دے۔ وَنَتَعَشَّ عِنْدَكَ اللَّيْلَةَ، اور ہم رات کا کھانا تیرے پاس کھائیں گے۔ تعشا یا تعشا کا معنی رات کا کھانا کھانا، اور تغدا یا تغدا کا معنی صبح کا کھانا کھانا۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے تغدا قبل ان یتعشا، شام کا رات کا کھانا کھانے سے پہلے تو صبح کا کھانا کھا لے۔ فَانْزَعَجَ الْوَزِيرُ لِهَذَا الطَّلَبِ، وزیر اس مانگ کی وجہ سے پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ انزاج ینزاج انزیادن کا معنی گھبرا جانا، بے چین ہو جانا، بے آرام ہونا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائے۔ ازعج یزعج ازعاجن، یا باب فتح سے زعج یزعج زعجن، تو اس کا معنی ہوتا ہے پریشان کرنا، گھبرا دینا۔ وَتَضَايَقَ مِنْهُ، اور وہ اس سے تنگ آ گیا۔ تضايق کا معنی تنگ ہونا، اور تضايق منہ تنگ آنا، پریشان ہو جانا۔ فقال وَلَكِنَّهُ قَرَّرَ أَنْ يُطِيعَ السُّلْطَانَ، اور لیکن اس نے طے کر لیا کہ بادشاہ کی اطاعت کرے، بادشاہ کا کہا مان لے۔ ذهب الوزیر الى الجزار وطلب منه ما امره به السلطان، وزیر قصاب کے پاس گیا اور اس سے مطالبہ کیا اس چیز کا جس کا بادشاہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ فقال الجزار، تو قصاب نے کہا، هذا من اسعد ایامی، یہ میرے اچھے دنوں میں سے ہیں۔ من اسعد ایامی، میرے دنوں میں سے اچھے، یعنی یہ جو ہے بادشاہ کے لیے کھانا پکانا گھر کے اندر، یہ تو میری خوش نصیبی ہے، یہ اچھا دن ہے کہ جس دن کے اندر میں ان کے لیے کھانا پکاؤں۔ ھذا من اسعد ایامی، یہ میرے سب سے اچھے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ ثم اغلق دکانہ، پھر اس نے اس کی دکان بند کی۔ وسار معہما الی البیت، اور ان کے ساتھ گھر کی طرف چلا۔ وفی الطریق طلب السلطان من الجزار المزید من اطایب اللحم، اور راستے میں بادشاہ نے قصاب سے مزید عمدہ گوشت کا مطالبہ کیا۔ اطایب پسندیدہ اور عمدہ چیزیں، اطایب اللحم یعنی پسندیدہ اور عمدہ گوشت، اور مزید کا معنی زیادہ۔ راستے میں بادشاہ نے قصاب سے مزید عمدہ گوشت کا مطالبہ کیا۔ فقال الجزار حاضر علی الراس والعین، تو قصاب نے کہا حاضر ہے بسر و چشم، علی الراس والعین کا معنی
لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے سر اور آنکھ پر، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہی، اس کا مطلب ہوتا ہے بصرو چشم، یعنی خوشی خوشی. علی الراس والعین کا معنی بخوشی. ورجع الی دکانہ، اور وہ اس کی دکان کی طرف لوٹا. واختار من اللحوم اجود ما بقی منہا، اور اس نے چنا گوشت میں سے وہ عمدہ گوشت جو اس میں سے باقی رہ گیا، یعنی سب سے زیادہ جو عمدہ گوشت تھا ان عمدہ گوشت میں سے اس کو کچھ گوشت اس نے چنا. وحین دخل البیت، اور جس وقت وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، وجلس فی الجناح المخصص للضیوف، اور وہ دونوں بیٹھے اس کمرے میں جو مہمانوں کے لیے خاص کیا گیا تھا، یعنی مہمانوں کے لیے جو مخصوص کمرہ بنایا گیا تھا اس میں وہ بیٹھے. ویسے جناح کا معنی ہوتا ہے بازو، پہلو. جناح الطیر پرندے کے دو بازو، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے پناہ گاہ. جناح کا معنی بازو ہوتا ہے، پہلو بھی ہوتا ہے، پناہ گاہ اور عمارت کا حصہ، جیسے جناح القصر کہتے ہیں، یعنی محل کا کوئی بھی حصہ. یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ کمرہ، مہمانوں کے لیے خاص بنایا ہوا جو کمرہ تھا اس کمرے میں وہ دونوں بیٹھے. اور جناح کا ایک معنی مجموعہ، کسی چیز کا مجموعہ یا سیٹ، اس کی جمع آتی ہے اجنحۃ. شاہد المقاعد المزخرفۃ بالصدف الثمین، انہوں نے قیمتی موتی کے خول سے مزین شدہ بینچ دیکھی. مقعدن کی جمع ہے مقاعد، مقعدن کا معنی بیٹھنے کی جگہ، یا اسی طرح بینچ، جو بھی بیٹھنے کی کوئی جگہ اس کو کہا جاتا ہے مقعد. یہاں پر صوفہ مفا جو بھی کہو بیٹھنے کی جگہ. انہوں نے دیکھا قیمتی موتی کے خول سے مزین بیٹھنے کی جگہوں کو. والمرایا ذات الاطار الذهبی، اور سنہری فریم والی آئینے. مرآتن کی جمع مرایا یعنی آئینہ، اور اطار کا معنی فریم، گھیرا، چوکٹا. جیسے اطار العجلۃ الخارجی، اطار العجلۃ الخارجی یعنی ٹائر، یعنی پہیے کا اندرونی، پہیے کا اندرونی فریم، گھیراؤ، جس کو ٹائر بولتے ہیں. اطار العجلۃ الخارجی یعنی ٹائر، اس کی جمع آتی ہے اترن. اور صدف ان کا معنی سیپی، اور موتی کے خول کو بھی کہتے ہیں. واحد صدفتن آتی ہے، تا کے ساتھ واحد اور تا کو نکال دیتی ہے، اس کی جمع ہے صدفن، موتی. صدفن کا معنی سیپی اور موتی کا خول. وستائر المخمل والتحف النفیسۃ، اور مخمل کے پردے اور عمدہ تحفے، یعنی یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا. وبعد حین دخلت ابنة الجزار لتدعوهما الى تناول الطعام فسحرت السلطان بجمالها، اور کچھ دیر کے بعد قصاب کی لڑکی داخل ہوئی تاکہ ان دونوں کو یعنی بادشاہ اور وزیر کو کھانا کھانے کی طرف بلائے. تو اس نے بادشاہ کو اپنے جمال سے کھینچ لیا. سحرا یا سحرو فتح یفتح، اس کا معنی ہوتا ہے کھینچ لینا، مسحور کر دینا. سحرہو بکلامہ، اپنی باتوں سے مسحور کرنا، متاثر کرنا. سحرہو بقضا، اپنی طرف کسی چیز سے مائل کرنا، کسی چیز کے ذریعے دل و دماغ پر چھا جانا. جیسے اگر یوں کہا جائے سحرتہ بعینہا، اس عورت نے، سحرت ضمیر پوشیدہ عورت کی طرف لوٹے گی. سحرتہ بعینہا، اس عورت نے اسے اپنی آنکھ سے مسحور کر دیا، یعنی بے قابو کر دیا. تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا کہ اس عورت نے بادشاہ کو بے قابو کر دیا اپنے جمال کی وجہ سے، اپنے جمال کے ذریعے، یعنی بادشاہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر گویا اس پر فریفتہ ہو گیا. مزخرفتن کا معنی مزین، صدفن کا معنی سیپی اور موتی کے خول کو بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں صدفن کی تصویر. مرایا آئینے، واحد آتا ہے مرآتن. ستائر
پردے. ستارن اور ستارتن کا معنی پردہ، آر دیوار، اس کی جمع آتی ہے ستائر. تحفن تحفتن کی جمع ہے تحفے، ہدیے. طلب السلطان من الوزیر ان یکتبها له من والدها، بادشاہ نے وزیر سے درخواست کی یا مطالبہ کیا کہ وہ اس کے والد سے اس کے لیے اس لڑکی کو منگنی کا پیغام دے. بادشاہ نے وزیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے والد سے اس کے لیے اس لڑکی کو منگنی کا پیغام دے. یعنی بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان کے باپ کے پاس جا کر میرے لیے رشتہ ان کے سامنے رکھو لڑکی کے ساتھ. فتذمر الوزیر، وزیر پریشان ہو گیا، غصے میں بھر گیا، یا بری طرح پیش آیا. تذمر الوزیر کا معنی یہاں پر پریشان ہونا کریں گے. وَلَكِنَّهُ انسا لطلب السلطان، اور لیکن وہ بادشاہ کی مانگ کے سامنے جھک گیا. انسان کا معنی لوٹنا بھی آتا ہے، مطیع ہونا، تیزی سے دوڑنا. اور الانسیاء لأحد، کسی کے سامنے سر جھکا دینا. تو یہاں پر یہی مطلب ہوگا کہ بادشاہ کی مانگ کے سامنے اس نے سر جھکا دیا، یعنی مطلب اس کی مانگ کو قبول کیا اور ان کے حکم کو اس نے مان لیا. فقال للجزار، بس اس نے جزار سے کہا انت صاحب خیر و فضل، آپ خیر و فضل والے ہیں. وہذا صاحبی قد بالغ فی الطلب، اور یہ میرے ساتھی ہے جس نے مانگ میں مبالغہ کیا. یعنی بادشاہ کے بارے میں کہہ رہی ہے قصاب سے یہ وزیر کہ میرا جو ساتھی ہے اس نے مانگ میں مبالغہ کیا، یعنی بہت ساری مانگیں اس نے بہت ساری مانگوں کا مطالبہ کیا. وَيُرِيدُ أَن يَخْطِبَ بِنْتَ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ فَمَا رَأْيُكَ، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حسب و نسب والی لڑکی سے رشتہ کرے. فَمَا رَأْيُكَ، تو تیری رائے کیا ہے؟ فَمَا كَانَ مِنَ الْجَزَّارِ إِلَّا أَن وَافَقَ عَلَى الْفَوْرِ، بس قصاب کی طرف سے نہیں ہوا مگر یہ کہ فوری طور پر اس نے موافقت کی. یعنی جزار اس پر راضی ہو گیا، قصاب کی طرف سے نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ ایگری ہو جائے فوری طور پر. علی الفور یعنی فوری طور پر، یعنی اس نے منظور کر لیا رشتے کو. شاع خبر زواج الرجل الغریب من ابنۃ الجزار، پردیسی آدمی کے نکاح کی خبر، پردیسی آدمی کا نکاح قصاب کی لڑکی سے، اس کی خبر شائع ہو گئی یعنی عام ہو گئی. فاندہش کثیر من شباب المدینہ الذین کانوا یطمعون بالزواج منہا، اور شہر کے بہت سے نوجوان جو کہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کی لالچ کرتے تھے وہ حیران ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے. فقرروا حضور حفل الزفاف لمعرفت صاحب الحج السعید الذی فاز باجمل الفتیات، پس ان سب نے طے کر لیا شادی کی تقریب میں حاضر ہونے کو صاحب اس خوش نصیب آدمی کو جاننے کے لیے کہ جو کامیاب ہو گیا سب سے خوبصورت لڑکی کو حاصل کر کے. حفل الزفاف اس کا معنی شادی کی محفل، حفل کا معنی محفل اور زفاف کا معنی شادی، رخصتی، لیلۃ الزفاف شادی کی رات. تو انہوں نے طے کر لیا شادی کی تقریب میں حاضر ہونے کا. کیوں طے کر لیا؟ لمعرفت صاحب الحج السعید، اس خوش نصیب آدمی کی معلوم کرنے کے لیے کہ جس نے اس خوبصورت لڑکی کو حاصل کر لیا، پانے میں کامیاب ہو گیا، خوبصورت لڑکی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. فعرفه احد الحضور، پس حاضرین میں سے ایک نے اس کو جان لیا. وکان قد ذهب الیہ فی العام الماضی فی بعض شانہ فاخبر صدیقہ بذلک، اور تحقیق کہ وہ اس کے پاس گیا تھا گزشتہ سال میں اس کے کسی کام میں،
اس کے کسی کام میں کے لیے گزشتہ سال اس کے پاس گیا تھا، پس اس نے اس کے دوست کو خبر دی اس کی، فاخبر صدیقہ بذلک، تو اس نے اس کے دوست کو اس کی خبر دی۔ زفافن یعنی رخصتی، شادی۔ سمع الوزیر حدیث الشابین، وزیر نے دونوں نوجوانوں کی بات کو سنا۔ فطلب الیہما اللہ یخبرا احدا بذلک، انہوں نے ان سے درخواست کی کہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے، وہ دونوں کسی کو اس کی خبر نہ دے۔ وبعد ثلاثۃ ایام، اور 3 دن کے بعد قرر السلطان العودۃ بعروسی الی بلدتہ، بادشاہ نے اس کی دلہن کو لے کر اس کے شہر کی طرف لوٹنا طے کیا۔ وہناک استقبلت حاشیۃ وخدمہ، اور وہاں اس کے مصاحبین نے اور اس کے خادموں نے اس کا استقبال کیا۔ حاشیتن کا معنی مصاحبین و متعلقین، خدام، اور ایک اس کا معنی کنارہ بھی ہوتا ہے، جمع حواشن۔ وَأَقَامُوا لَهُ عُرْسًا جَدِيدًا، خادم کی جمع خدم۔ وَأَقَامُوا لَهُ عُرْسًا جَدِيدًا، اور انہوں نے اس کے لیے نیا عرس قائم کیا۔ عرسن کا معنی رخصتی، شادی، دعوت، ولیمہ، جمع اعراس، اور انہوں نے اس کے لیے نئی تقریب کھڑی کی۔ کان فیہ الوزیر اکثر الناس فرحا، اس میں وزیر سب سے زیادہ خوش تھا، اس میں وزیر تھا لوگوں میں سب سے زیادہ خوشی کے اعتبار سے، مطلب سب سے زیادہ خوش وزیر تھا۔ ولما انتهى الاحتفال بزفاف السلطان، اور جب بادشاہ کی شادی کی محفل ختم ہو گئی، طلب من وزیری ان یحضر الیہ، تو اس نے اس کے وزیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے پاس حاضر ہو۔ فذهب وهو يفكر في مسیرہ، پس وہ گیا اس حال میں کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وحین وصل طمأنه السلطان وقال له، اور جس وقت وہ پہنچا تو بادشاہ نے اس کو اطمینان دلایا اور اس کو کہا، اريد ان تخبرني عن معرفتك بمن هو اغنى واجمل واکرم مني، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے تیری معرفت کی اس شخص کے ساتھ، تیری معرفت، تیرا جاننا، تیری معرفت کی اس شخص کے ساتھ جو زیادہ مالدار، زیادہ خوبصورت اور زیادہ سخاوت والا ہے مجھ سے۔ فاجابہ الوزیر، تو وزیر نے اس کو جواب دیا، انہا ابنتی، بلا شبہ وہ میری بیٹی ہے، یعنی اسی کی بیٹی کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا۔ طمأن یطمئن، اطمینان دلانا، بے خوف و مطمئن کرنا، دلاسا دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تأمن بھی پڑھ سکتے ہیں اور تامن بھی، تأمن اور تامن اور طمأن، تینوں کا ایک ہی معنی ہے، اطمینان دلانا۔ فقال السلطان، تو بادشاہ نے کہا، لقد نجوت بنفسک من الموت، تو نے خود کو بچا لیا موت سے، تو بچ گیا بذات خود موت سے۔ اما ابنتک فقد قررت ان تکون وصیفۃ لزوجتی، بہرحال تیری بیٹی تو میں نے طے کر لیا ہے کہ وہ میری بیوی کی نوکرانی ہو، میری بیوی کی خادمہ ہو۔ وصیفتن کا معنی خادمہ، نوکرانی، اس کی جمع آتی ہے وصائف، اور وصیف ان کا معنی خادم، نوکر، اس کی جمع آتی ہے وصفاء۔ حاشیۃ مصاحبین متعلقین، وصیفۃ خادمہ، نوکرانی۔ غنی مالدار، جمیل خوبصورت، کریم سخی، طماع لالچی، مغرور دھوکے باز، دھوکہ دینے والا، مہموم غمگین، حزین غمگین، یحدد حدد یحدد دھمکی دینا، جزار قصاب، میزان ترازو، مزخرفۃ مزین، آراستہ کیا ہوا، صدف موتی کا خول یا سیپی، مرایا مرآتن کی جمع آئینے، ستائر و پردے، ستارن یا اور ستارتن کی جمع ستائر پردے، تحفتن کی جمع تحفن یعنی تحفے، زفافن یا زفافن اس کا معنی ہوتا ہے شادی، رخصتی۔ حاشیۃ مصاحبین متعلقین خدام، وصیفتن
خادمہ نوکرانی۔ یہ تھا مستشار السلطان کہانی کے ترجمے کا آخری پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔